بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ صبح ہوئی تو عمر سعد نے ابن زیاد کے ہاں حاضری دی اور کربلا کی طرف جانے پر آمادگی ظاہر کی۔ عمر سعد 4000 کا لشکر اور بقول 6000 کا لشکر لے کر تیسری یا چوتھی محرم کو کربلا پہنچ گیا۔ معالی السبتین جلد 1 صفحہ 302 تا 307، مقتل ابی مخنف صفحہ 87، عیان الشیعہ جلد 1 صفحہ 598۔ امام علیہ السلام کے قاصد سے عمر سعد کی گفتگو۔ عمر سعد ایک بڑی فوج لے کر کربلا میں آ گیا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر سختی کرنے لگا، یہاں تک کہ ان پر پانی بھی بند کر دیا۔ بریر بن خفیر، بعض نے ان کا نام یزید بن حسین لکھا ہے، نے امام سے اجازت مانگی کہ پانی کے سلسلے میں عمر سعد سے گفتگو کرے۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی۔ بریر عمر سعد کے پاس جا کر بغیر سلام کے بیٹھ گئے۔ عمر سعد نے غصے میں کہا، تم نے مجھے سلام کیوں نہ کیا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں کہ خدا اور رسول کو پہچانوں؟ بریر نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہوتے تو اہل بیت محمد سے بغاوت نہ کرتے، ان کے قتل اور اہل حرم کے قید کرنے کا ارادہ نہ کرتے۔ اس کے علاوہ یہ فرات کا پانی ہے جسے کتے اور سور بھی پی رہے ہیں، لیکن حسین فرزند فاطمہ اور ان کے عزیزوں کی حالت یہ ہے کہ پیاس سے مر رہے ہیں۔ تم نے ان پر پانی بند کر رکھا ہے اور خیال کرتے ہو کہ خدا اور رسول کو پہچان رہے ہو۔ عمر سعد نے تھوڑی دیر تک سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر کہا، اے بریر، مجھے یقین ہے کہ جو بھی حسین سے جنگ کے لیے آئے اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرے وہ جہنمی ہے، لیکن میں ملک رہ کے لیے کیا کروں؟ کیا میں اسے چھوڑ دوں اور دوسرا کوئی اسے حاصل کرے؟ خدا کی قسم میرا دل اس پر راضی نہیں ہو رہا۔ بریر نے امام علیہ السلام کی خدمت میں آ کر تمام باتیں کہہ دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ ملک رہ نہیں پا سکے گا، وہ اپنے بستر پر ہی قتل کیا جائے گا۔ معالی السبتین جلد 1 صفحہ 308۔ امام علیہ السلام کی عمر سعد سے گفتگو۔ امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے عمر سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ عمر سعد نے امام کی دعوت قبول کی اور ایک جلسہ دونوں لشکر کے درمیان منعقد ہوا۔ عمر سعد نے اپنے 20 ساتھیوں کو لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے 20 ساتھیوں کو اس جلسے میں شریک کیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، عباس، علی اکبر کے علاوہ سب لوگ چلے جائیں۔ عمر سعد نے بھی اپنے ساتھیوں سے کہا کہ صرف میرا بیٹا حفص اور میرا غلام رہ جائے، باقی سبھی لوگ چلے جائیں۔ اس کے بعد اس طرح گفتگو شروع ہوئی، تف ہے تجھ پر اے پسر سعد، تو اس خدا سے نہیں ڈرتا جس کی طرف سب کو جانا ہے، تو مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ تو مجھے پہچانتا ہے کہ میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند فاطمہ ہوں، میں علی کا فرزند ہوں۔ اے پسر سعد، ان یزیدیوں کو چھوڑ کر مجھ سے مل جا، کیونکہ یہ کام تیرے حق میں بہتر ہے، اس طرح تجھ کو خدا کا تقرب حاصل ہوگا۔ عمر سعد نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ میرا گھر برباد کر دیا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر برباد کیا گیا تو میں بنوا دوں گا۔ عمر سعد نے کہا، ڈرتا ہوں میرا باغ چھین لیا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر چھین لیا گیا تو میں حجاز کے اپنے 2 باغ دے دوں گا جس میں شاندار نہریں ہیں، ان چشموں پر مجھے امیر شام 1000 دینار دے رہا تھا لیکن نہیں بیچا۔ عمر سعد نے کہا، میرے بال بچے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ انہیں اذیت دی جائے گی۔ امام خاموش ہو گئے، پھر اس سے کچھ نہ کہا اور اٹھ کر دور چلے گئے۔ آپ فرماتے جاتے تھے، تجھ سے کیا مطلب، خدا تجھے تیرے بستر پر قتل کرے گا اور قیامت کے دن نہ بخشے گا۔ مجھے امید ہے کہ تو رہ کے گیہوں سے تھوڑا سا بھی نہ چکھ سکے گا۔ عمر سعد نے عذرائے تمسخر کہا، وفی الشعیر
کافیاتن، اگر گیہوں نہ ملے گا تو جو پر اکتفا کر لوں گا۔ خدا اس کا منہ کالا کرے۔ اس کا آخری جواب یہی تھا کہ میں اپنے اہل و عیال کی اذیت سے ڈرتا ہوں۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹیوں سے نہ ڈرا اور ان کے لیے نہ دل جلا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں عمر سعد کا ساتھی اور دوست تھا۔ واقعی کربلا کے موقع پر اس کے ہاں پہنچا اور پوچھا کہ کیا حال ہے۔ اس نے کہا میرا حال نہ پوچھو، کوئی غیب اپنے گھر واپس نہ ہوا جو میری طرح گناہوں کا بوجھ لے کر پلٹا ہو۔ میں نے قطع رحم کیا، میں عظیم گناہ کا مرتکب ہوا۔ عمر سعد کی امام حسین علیہ السلام سے رشتہ داری یہ تھی کہ سعد بن وقاص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا عبد المناف کی نسل سے تھا۔ مالی السبتین جلد 1 صفحہ 304 تا 307۔ عمر سعد کا بناوٹی خط اور ابن زیاد کا جواب۔ 7ویں تاریخ کو عمر بن حجاج کی سرکردگی میں فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے اور اہل بیت علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا۔ عمر سعد کا ارادہ تھا کہ معاملے کو صلح صفائی سے ختم کر دیا جائے۔ ایک جھوٹ کا باندہ ابن زیاد کے پاس خط کی صورت میں بھیجا کہ حسین علیہ السلام اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اپنے وطن واپس جائیں یا کسی اسلامی ملک میں چلے جائیں یا یزید کے پاس چلے جائیں اور اس سے میل کر لیں۔ اس صورت میں مسئلہ طے شدہ ہے اور امت کی اصلاح بھی اسی میں ہے۔ عمر سعد نے یہ جھوٹ اور بہت بڑا اتہام امام حسین علیہ السلام پر لگایا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ امام بار بار فرماتے ہیں ان الدعا ابن الدعا قدر کذبین النبیین بین السلالتا والزلالتا وحیحاتا منت زلتا۔ بلا شبہ زناز اور پسرے زناز وہ مجھے 2 چیزوں میں ایک کا اختیار دیتا ہے، قتل ہونا یا ذلت سے زندہ رہنا۔ افسوس کہ میں ذلت کو اختیار کروں۔ خدا اور رسول اور مومنین اور غیرت مند جوان مردوں کو ہرگز ذلت گوارا نہیں، اور ذلیلوں کی پیروی سے بہتر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نازش آفرین شہادت قبول کی جائے۔ عمر سعد کا جس وقت یہ جھوٹ پر مشتمل خط ابن زیاد کو ملا تو اس نے پڑھ کر کہا ھذا کتاب ناصح مشفق علی قومہ، یہ خیر خواہ اور مہربان شخص کا خط ہے اپنی قوم کی طرف۔ وہ جواب لکھنا چاہتا تھا کہ شمر بن ذی جوشن نے اٹھ کر ابن زیاد سے کہا کیا آپ عمر سعد کی اس بات کو مان لیں گے جبکہ حسین اور ان کے ساتھی آپ کی سرزمین پر آ گئے ہیں اور آپ کی بیعت بھی نہیں کی ہے تاکہ آپ مضبوط اور وہ کمزور ہو جائیں۔ شمر کی اسی بات نے ابن زیاد کی رائے بدل دی۔ اس نے عمر سعد کے جواب میں لکھا میں نے تمہیں صلح اور میل ملاپ یا معاملات ٹالنے اور بیچ بچاؤ کے لیے نہیں بھیجا۔ دیکھو کہ اگر میرے فرمان پر سر جھکائیں تو انہیں خود سپردگی کے انداز پر میرے پاس بھیج دو، ورنہ ان پر سختی کرو اور ان سے جنگ کرو۔ انہیں قتل کرنے کے بعد لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میرے نزدیک ایک مقرب ہوگے، بڑا انعام پاؤ گے، ورنہ الگ ہو جاؤ اور سرداری شمر کے حوالے کر دو۔ میرا حکم یہی ہے کہ شمر لشکر کا سردار ہو جائے۔ ابن زیاد نے یہ جواب لکھ کر شمر کے حوالے کیا اور اس کو 4000 فوج کے ساتھ بلا کر روانہ کر دیا۔ شمر کربلا آیا اور ابن زیاد کا خط عمر سعد کو دیا۔ اس کے گم مگو کو دیکھ کر شمر نے کہا ابھی کہو کہ تمہارا ارادہ کیا ہے۔ اگر امیر کا فرمان نافذ کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں، ورنہ الگ ہو جاؤ۔ میں فرمانے ابن زیاد نافذ کرنے کے لیے لشکر کی سرداری اپنے ہاتھ میں لے لوں۔ عمر سعد نے کہا میں خود ہی لشکر کی سرداری اپنے ہاتھ میں رکھوں گا، یہ فخر تیرے حوالے نہیں کروں گا، لیکن تو پیادوں کا سردار رہے گا۔ تاریخ تبریز جلد 6
صفحہ 235 236، تاریخ کامل ابن اسیر جلد 4 صفحہ 55، مقتل المکرم صفحہ 246 250، ترجمہ ارشاد مفید جلد 2 صفحہ 91 تا 93۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔